اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور سیدنا بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب و غریب کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، حضور سیدنا بابا تاج الدین سرکار کی پیدائش 21 جنوری سن 1861 بمطابق 5 رجب المرجب سن 1279 ہجری بروز پی ناگپور کے قریب کامٹی میں ہوئی، جو ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلہ پر آباد ہے۔ ان دنوں کامٹی میں انگریزی فوج کی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور سے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا صاحب پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئیں۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے، تب آپ تھوڑا رو کر پھر چپ ہو گئے۔ یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر تک نمایاں رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس، جسے آج چنئی کہا جاتا ہے، مقیم ہوئے اور آپ کی اولاد مدراس اور اطراف مدراس میں پھیل گئی۔ حضرت بابا تاج الدین کے آباء و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلہ سے کامٹی میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت سی کرامات منسوب ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستہ میں ایک سنار کا مکان پڑا۔ بابا نے کہا، بابو مکان خالی کر دو۔ سنار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سنار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا کو جا پایا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچایا تھا۔ اب تو بابا کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی اور سینکڑوں ضرورت مند بابا کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ گھیرے رہتی تھی۔ قطب الدین نے، جو آپ کا عقیدت مند تھا، ایک کتاب تاج قطبی لکھی، جس میں اس نے حضور بابا صاحب کے بارے میں بہت سے حالات و واقعات اور کرامات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک مجرم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا، جا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کے مقدمہ میں پھنسا دیا۔ غریب آدمی اپنے مقدمہ کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اپیل کی اجازت اور مہلت دی گئی تو وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو مطمئن کر کے واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اجازت مل جانے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنا دیا اور رام سنگھ کسان، جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، جج نے صاف بری کر دیا۔ جانتے ہیں وہ وکیل کوئی اور نہیں، خود حضور بابا صاحب سرکار تھے، جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے تھے۔ ایک بار ممبئی کے ایک سیٹھ بابا حضور کے پاس آئے۔ ان کے والد ممبئی میں سخت بیمار تھے۔ سیٹھ صاحب ان کے لیے دعا کرانے کے لیے بابا صاحب کے پاس آئے۔ بابا صاحب ان کو دیکھتے ہی بولے، ممبئی واپس جاؤ، تمہارے والد ٹھیک ہو گئے۔ سیٹھ صاحب نے بابا صاحب کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے ممبئی جوابی تار بھیجا، جس کا جواب ممبئی سے ان کے والد ہی نے ان کو دیا اور فرمایا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن ایک شخص بابا صاحب کے پاس آیا
اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی کہ میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیجئے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، پھر آنکھیں کھول کر یوں فرمانے لگے، جاؤ تمہاری بیٹی اب تندرست ہے، خطرہ ٹل گیا۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا کہ لڑکی کچھ کھا رہی ہے اور ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، وہ فقیر کو کچھ پیسے دینے دروازے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسی؟ بیوی نے بیٹی کا حال سنایا۔ فقیر اندر چلا آیا اور لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، لو اب یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی اٹھ بیٹھی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ اس طرح وہ بچی چند دنوں میں تندرست ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔